ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میں معین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، اس لیے کہ غریب عورتیں بھوکی پیاسی فاقہ کش آتی تھی میرے گھر پہ، اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے تھے اور معین الدین دودھ پی رہے ہوتے تھے، اور ان بچوں کے رونے کی آواز معین الدین کے کانوں میں آتی تھی تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے امی میں تو پی چکا ہوں، ان غریب بچوں کو بھی میرے حصے کا پلا دیا جائے۔ یہ بچپنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن گفتگو کو جو ہے وہ بہت طول نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہم ہی کو نہیں بلکہ کائنات انسانی کو متاثر کرتا ہے۔ آج غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ عطا کیا کریں، لوگ حق بھی نہیں دیتے، عطا اور حق میں فرق ہے، حق لوگ نہیں دیتے، عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے حق تو اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا، غریبوں کو نوازا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا، نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت ہے نہ عربی کو حبشی پہ فضیلت ہے، کسی کو عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہندوستان میں غریب نواز نے یہی کیا کہ اللہ اکبر یہ نیچ ذات کا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے، غریب نواز نے ختم کر دیا، فرمایا کلمہ پڑھ لو اور سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ میں یہ جو بات ہے بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے میرے نبی پوچھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے رحم کرتے تھے، اس طرف چلے ہم، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فریاد رسی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل واز سجی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے، صرف صدقہ عبادت ہے۔ یاد رکھنا ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کے بندوں کا رسپیکٹ، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اس کا مقام ہی جدا ہے، اس کا مقام ہی جدا ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے قریب جانے کا راستہ، اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو لوگوں کے دل خوش کرنے کے سزاوار نہیں ہیں یا جو لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تہجد گزار بن جائیں، رمضان المبارک کے علاوہ ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14، 15 کے ہر مہینے روزے رکھیں، 3 مہینے کے روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ اگر دلوں کو خوش کرنے کا تصور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جب تک کہ مخلوق
करोगे, खालिक की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कभी पेवस्त नहीं हो सकती। मेरी कौम के वो जवान जो आज हाथों में तस्बीह लेकर के अपने आप को दीनदार समझते हैं, या चेहरों पे दाढ़ियां सजाकर अपने आप को दीनदार समझते हैं, और माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, बहन भाइयों का हक अदा नहीं कर सकते, पड़ोसियों को उनके हुकूक नहीं दे सकते, बीवी को उनके हुकूक नहीं दे सकते, उन लोगों को सोचना चाहिए क़यामत के दिन आपके नामे अमाल में नेकी का वो तसव्वुर नहीं होगा जो आप दे करके बैठे। आज एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत नहीं दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा है, खुद गर्जी का दौरा है। दोस्तियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।